اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک نے کمیونسٹ کے آنسو بہا دیے۔ واقعہ اس طرح ہے، جمال عبد الناصر نے کئی برس مصر پر حکمرانی کی ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب سوویت یونین اپنے وقت کی سپر پاور تھی، یعنی یہ تقریباً 1978 یا 1979 کی بات ہے۔ ایک بار جمال عبد الناصر سوویت یونین کے سرکاری دورے پر اپنے وزراء کے وفد کے ساتھ مذاکرات کا دور چل رہا تھا۔ باتوں باتوں میں سوویت یونین کے صدر نے جمال عبد الناصر سے طنزیہ انداز میں پوچھا، جمال عبد الناصر، ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ سوویت یونین کمیونسٹ اللہ کے وجود سے ہی منکر تھے۔ جمال عبد الناصر نے کچھ دیر سوچا اور پھر جواب دیا، جب اگلی بار آؤں گا تو ایک تحفہ لاؤں گا۔ روسی صدر نے مسکراتے ہوئے کہا، میں انتظار کروں گا۔ کچھ عرصہ بعد جمال عبد الناصر دوبارہ سوویت یونین کی دعوت پر اپنی سرکاری وفد کے ساتھ جانے لگے تو انہوں نے حکم دیا کہ قاری عبد الباسط صمد، جو کہ دنیا کے سب سے مشہور قرآن کے قاری تھے، جن کی تلاوت پوری دنیا میں سنی جاتی تھی، کو بلایا جائے اور ان کو اس وفد میں شامل کیا جائے۔ جب وفد سوویت یونین پہنچا اور پہلے کی طرح جب دونوں صدور آپس میں بیٹھے تو حسب سابق سوویت یونین کے صدر نے پوچھا، جمال عبد الناصر، ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ جمال عبد الناصر نے پر اعتماد انداز میں جواب دیا کہ آپ کے لیے واقعی ایک تحفہ لایا ہوں۔ سوویت یونین کے صدر نے حیران ہو کر پوچھا، وہ کیا تحفہ ہے؟ جمال عبد الناصر نے قاری عبد الباسط کو بلایا اور سوویت صدر کے سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ یہ تحفہ ہے۔ وہ حیران ہوا اور پوچھنے لگا، جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جمال عبد الناصر نے قاری عبد الباسط کو کہا، ان کو تلاوت قرآن پاک سنائیں۔ اس وقت سوویت یونین کی تمام کابینہ اور بڑے بڑے وزراء مصر کا سرکاری وفد اس حال میں بیٹھا تھا۔ قاری عبد الباسط ڈائس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ قاری عبد الباسط فرماتے ہیں کہ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ اے اللہ، میں تیرے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کبھی پریشان نہیں ہوا، لیکن آج میرے سامنے تجھے نہ ماننے والے اور تیرے قرآن پاک کا انکار کرنے والے بیٹھے ہیں، اور جو اپنی طاقت کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ تو میری زبان میں ایسی تاثیر دے دے جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ کہتے ہیں کہ میں نے آنکھیں بند کر کے تلاوت شروع کی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کیسے پڑھا، کہاں سے پڑھا۔ ہاں اتنا ضرور معلوم ہے کہ جب میں نے آنکھیں کھولی تو میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ جب قاری عبد الباسط نے تلاوت شروع کی تو کچھ دیر بعد جمال عبد الناصر نے چپکے سے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے سوویت صدر کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جب انہوں نے پیچھے نظریں دوڑائیں تو مصر کے وفد کے ساتھ ساتھ
پوری سوید کابینہ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ جب تلاوت قرآن پاک ختم ہوئی تو جمال عبد الناصر نے اپنے ہم منصب سے پوچھا کہ قرآن تو ہمارا ہے، ہماری آنکھوں سے آنسو بہیں تو سمجھ آتا ہے، لیکن آپ کیوں رو رہے تھے؟ سویس صدر کہنے لگے، جمال عبد الناصر، سمجھ میں تو کچھ بھی نہ آیا، لیکن پتہ نہیں کیوں دل پگھل رہا ہے اور بے اختیار آنسو جاری ہے۔ یہ قرآن پاک کا معجزہ کہ قرآن پاک غیر مسلم نے سنا اور قرآن پاک کی برکت سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ان کے دل پگھلنے لگے۔ تو یہ قرآن پاک مسلمانوں کی رب تعالیٰ کی عطا کردہ لا ریب کتاب ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سب کو قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنے اور قرآن پاک کی تلاوت سن کر اپنے دل کو روشن اور منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔